اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جنود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الى حین واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمت اللہ ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی توحید کا بیان ہو رہا ہے اور اس بات کا کہ اللہ رب العزت قادر مطلق ہیں، وہ جو چاہیں جب چاہیں کر سکتے ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں۔ تو اللہ نے مزید اپنی قدرتوں کی اور اپنے قدرت کاملہ کی اور توحید کی مثالیں دیں۔ فرمایا واللہ اخرجکم، وہی اللہ ہے جو تمہیں نکالتا ہے، من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے بطن سے، تمہاری ماؤں کے پیٹ سے، وہی اللہ تمہیں نکالتا ہے، اور اس حال میں نکالتا ہے کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی جانتے نہیں ہوتے۔ یعنی انسان کے بچے کا معاملہ یہ ہے کہ جانوروں کے بچے تو پھر بھی چند گھنٹے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، چل پڑتے ہیں، لیکن انسان کے بچے کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ اسے مسلسل کئی برس تک دیکھ بھال کی ضرورت رہتی ہے، تب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اپنے پاؤں پہ چل سکے، سن سکے، دیکھ سکے، سمجھ سکے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم اسی بات پہ غور کر لو کہ وہ کون ہے جو ماؤں کے بطن میں بچے کو بناتا ہے اور پھر اس کو ایک خاص طریقے سے نکالتا ہے، اور اس حال میں نکالتا ہے کہ وہ بچہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں جانتا ہوتا۔ پھر اللہ کیا کرتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر اللہ اس کو سننے اور دیکھنے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرماتا ہے۔ پیدا ہوتا تو بچہ اس قابل نہیں ہوتا، تو پھر یہ صلاحیتیں فرمایا کون دیتا ہے؟ اللہ، وہی اللہ جس نے اس کائنات کو بنایا، وہی اللہ جو تنے تنہا اس کائنات کو چلا رہا ہے، کوئی اس کے شریک نہیں ہے۔ تو یہ جو سننے کی اور دیکھنے کی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، یہ وہ صلاحیتیں ہیں جو انسان کے ایمان کو بناتی بھی ہیں، بگاڑتی بھی ہیں۔ انہی سے انسان کا ایمان بنتا ہے اور انہی سے انسان کا ایمان بگڑتا ہے۔ ان کا صحیح استعمال ایمان کو بڑھائے گا اور غلط استعمال ایمان کو بگاڑے گا۔ فرمایا تو اگر تم اسی پہ غور کر لو تو تمہیں سمجھ آ جائے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہستی کار فرما ہے، اور وہ ہے ایک اللہ، لعلکم تشکرون۔ اور اس لیے اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں اس لیے بتایا ہے تاکہ تم سمجھو، غور کرو اور شکر کرنے والے بنو کہ وہ اللہ جس نے ہمیں کمزور گندے پانی کے قطرے سے بنا کر اتنا بڑا انسان سمجھدار بنا دیا، تو وہ اللہ پھر سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو تمہیں پھر زندگی اس طرح گزارنی چاہیے کہ تم اس کے شکر گزار بندے بن کر رہو۔ الم یروا الی الطیر، فرمایا اگر یہ بات سمجھ نہیں آتی تو ذرا پرندوں کی طرف دیکھ لو، کیا تم نے پرندے نہیں دیکھے؟ مسخرات فی جو السماء، وہ آسمانوں میں، آسمانوں کی فضا میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ ما یمسکہن الا اللہ، اس کو کوئی نہیں تھامتا سوائے اللہ کے۔ یعنی آپ نے دیکھے کہ کسی دن آپ مشاہدہ کریں، چیلیں اڑتی ہوتی ہیں یہاں ہمارے علاقے کے اندر بھی، تو مسلسل بغیر پروں کو حرکت دیے وہ چلتی رہتی، پر بھی نہیں ہلا رہی، لیکن مسلسل جس سے تیر رہی ہیں وہ تیر رہی ہیں۔ میں کون ان کو تھامے ہوئے؟ ما یمسکہن الا اللہ، ان کو اللہ کے سوا کوئی تھام نہیں سکتا۔ یعنی قانون تو یہ ہے کہ وہ نیچے گریں، وہ بھاری ہیں، ہوا ہلکی ہے، نیچے گرنا چاہیے پتھر کی طرح، لیکن وہ نیچے نہیں گرتی۔ میں کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اللہ ہی نے تھام رکھا ہے۔ فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، فرمایا اگر تم غور کرو تو اس میں بھی تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور پھر تم ایمان والے بن جاؤ گے، اس طرح کا ایمان جس طرح کا ایمان مطلوب ہے۔ پھر اللہ پر تمہارا ایمان ویسے ہو جائے گا جیسا اللہ چاہتا ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، میں اسی طرح پرندوں کی طرح اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی چیز بنایا۔ یعنی گھر آتے ہو تمہیں سکون محسوس ہوتا ہے،
گھر انسان کا جیسا بھی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، خیمہ ہو، پکا ہو، کچا ہو، بہرحال ہر انسان اس میں سکون محسوس کرتا ہے۔ فرمایا یہ سکون کس نے رکھا ہے؟ اللہ ہی نے رکھا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اسی طرح فرمایا کہ جو جانوروں کی چوپایوں کی جو جلدیں ہیں، کھالیں ہیں، ان کے اندر بھی ہم نے تمہارے لیے گھر بنایا ہے۔ کون سا گھر؟ خیمے، ان سے خیمے بنتے ہیں۔ اس زمانے کے عرب تو اس کو عام استعمال کرتے تھے۔ تستخفونها یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، میں یہ خیمے بڑے ہلکے ہوتے ہیں تمہارے کوچ کے لیے بھی، تمہارے ٹھہرنے کے لیے بھی، اور یہ بڑے قیمتی بھی ہوتے ہیں۔ عرب ان کو عام استعمال کرتے تھے۔ میں ذرا غور تو کرو، یہ کس نے سمجھ دی ہے؟ یہ کس نے تمہارے لیے ان کی کھالوں کے اندر یہ انعام رکھ دیا ہے؟ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، اور پھر ان جانوروں کے اون کے اندر بھی، ان جانوروں کی جو چھوٹی چھوٹی روئیں ہوتی ہیں جسے اسفاف کہتے ہیں، بھیڑ کے جو اون ہے اس کو، اوبار کہتے ہیں یہ جو اونٹ ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بالوں کو، اشار کہتے ہیں بڑے بالوں، بکری کے جس طرح ہوتے ہیں۔ فرمایا ان کے اندر کس نے تمہارے لیے سامان رکھ دیا؟ اللہ ہی نے۔ فرمایا یہ ان جانوروں کی کھال علیحدہ رہی، بلکہ ان کے بالوں کے اندر بھی، ان کی اون کے اندر بھی، ان کے چھوٹے چھوٹے ریشوں کے اندر بھی اساسم و متاعا الی حین، تمہارے لیے اللہ نے ایک سامان رکھا ہے خاص مدت تک، یعنی جب تک تم زندگی ہے تم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ وہ کون ہے جس نے رکھا ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ فرمایا واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، میں اللہ نے تمہارے لیے جو چیزیں بھی بنائی ہیں، پیدا کی ہیں، ان کے اللہ نے سائے بھی پیدا کیے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا انسان غور تو کرے، یعنی درخت ہے تو اس کا سایہ بھی ہے، عمارت ہے تو اس کا سایہ بھی ہے۔ میں یہ سائے بھی اللہ نے بنائے ہیں، اگر اللہ نہ چاہے تو ان کے سائے نہیں بن سکتے۔ ذرا اس پہ بھی غور کرو، سائے سے تمہیں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ ذرا کسی سخت دھوپ کے دن ایک درخت کا سایہ میسر آ جائے تو انسان کو محسوس ہوتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں یہ سائے بھی کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور میں تمہارے پہاڑوں کے اندر بھی اللہ نے تمہارے لیے پناہ گاہیں بنا دی ہیں۔ یہ پناہ گاہیں کون سی ہیں؟ غاریں۔ پہاڑوں کے اندر قدرتی طور پر غاریں ہمیشہ سے، اور انسان ہمیشہ سے ان کو استعمال کرتا چلا آ رہا ہے، بلکہ انسانوں کے سب سے پہلے گھر ہی غاریں ہوتی تھیں۔ جب تک انسان نے یہ جدید چیزیں بنانی نہیں سیکھی تھیں تو غاریں اس سے گھر ہوا کرتی تھیں۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، میں ان سے تمہیں لباس بنانا سکھایا، وہ لباس جو تمہیں گرمی سے بچاتا ہے۔ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور وہ لباس بنانا سکھایا جو تمہیں جنگ میں بچاتا ہے۔ زرہیں، انسان زرہیں بناتے تھے، زرہیں جنگ کے اندر بچاتی تھی۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم، فرمایا اللہ نے اس لیے بنایا کہ اللہ تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دے، لعلکم تسلمون، تاکہ تم یہ سارے اس کی سمجھ کے اللہ کے فرما بردار بن کر رہو، کہ وہ اللہ جو تمہیں اتنی انعام اور نعمتیں اور راحتیں دے رہا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کے فرما بردار اور شکر گزار بن کر رہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، اے نبی اگر یہ تمہاری بات نہیں مانتے، منہ پھیرتے ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو آپ کے ذمے پہ پہنچا دینا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ نہ کڑیں، آپ اپنی جان کو نہ گھلائیں، آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے۔ آپ نے پہنچا دیا تو آپ کا ذمہ پورا ہو گیا۔ یعرفون نعمت اللہ، میں یہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ایسا نہیں کہ پہچانتے نہیں ہیں، جان بوجھ کر یہ منکر بنے ہوئے ہیں، جان بوجھ کر انجان بنے ہوئے ہیں۔ ثم ينکرونها، پھر یہ انکار کر دیتے ہیں، پھر یہ اس کے منکر ہو جاتے ہیں، جان بوجھ کر، حالانکہ پہچانتے ہیں، جانتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثر لوگ فرمائے ان میں کفر کرتے ہیں۔ کفر یہ شکر کے مقابلے میں ہے، یعنی شکر گزاری نہیں کرتے، گویا کہ کفر کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں شکر کرنے والا بنا دے۔